أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع طائر بحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کے بشمار کرم اس کے احسانیت سے اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل ذکر حسین میں حاضر ہیں. میں بند کر پیارے ساتھیوں، ذکر حسین میں حاضر ہونا یہ عبادت ہے. جب یہ جملہ میں نے کہا تو کسی نے کہا کہ عبادت تو خدا کی ہوتی ہے. میں نے کہا کہ وہ حدیث پاک در یاد کرو. میرے آقا نے فرمایا: النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ عبادت تو یقیناً خدا کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو جس بات سے خوش کیا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں آئے تھوڑے سے لمحات کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر. یہاں پر آ کے ہم نے اپنے لیے اسباب بنائے. تھوڑی سی دیر جس نے گزارنی ہے یہاں پر اس کے لیے پتہ نہیں کتنی کوٹھیاں بنا لیتا ہے انسان، کتنے ملازمین رکھ لیتا ہے اور کس قدر اپنی عزت اور جاہ اور حشمت چاہتا ہے. جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی کیا کچھ بنایا ہے. مگر یہ پیارے ساتھی یہ بات ذہن میں رکھو، جس کے دل پر مہر لگ جائے، جس کے دل میں دنیا سما جائے، جس کے دل میں دنیا کی عزت و جاہ و حشمت رہ جائے، جس کے دل سے آخرت نکل جائے، اور جس کے دل میں خوف الہی پیدا نہ ہو، جس کے جب کہ کوئی کسی کو ستائے تو اسے کوئی ڈر نہ ہو، لوگوں کے زمینوں پر زمینیں غصب کر لے، ان کے مال کو کھا لے یا اپنا مال امیروں میں لٹا دے، اپنا مال وہاں خرچ کرے جہاں پر اس کو عزت ملے. جب اپنا مال وہاں خرچ کرے جہاں پر اس کا وقار ہو، رب کی رضا نہیں. یہ سارا مال ضائع گیا ہے.
میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ برے لوگ عزت دار بن جائیں گے۔ اس کی شروعات جو ہے وہ یزید سے ہوئی تھی۔ طاقت کے بل بوتے پر اوپر آنے والا ایک بدماش شخص، غریبوں کی عزتوں سے کھیلنے والا ایک بدماش شخص، لوگ اس کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اور جو رب کی بارگاہ میں ساری رات سر پر سجود رہتا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا کے لوگ گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے، اور یا اللہ قوم سطر الوجوہ من السحر عمش العیون من العبر وخمس البطون من الجوع ویبس الشفاء من الظبی۔ اللہ کا مقرب بندہ بنو جنہوں نے کہ اپنی عزت کو نہیں دیکھا، اسلام کی عزت کو دیکھا۔ لیکن آج ہم حسین کا نام تو لیتے ہیں، مگر دیکھیے امام علی مقام پر کیا نقش قدم پر ہیں، کیا ہم ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ کیا امام علی مقام نے اپنی عزت چاہی تھی؟ کیا مولا کائنات نے اپنی عزت چاہی تھی؟ نہیں، انہوں نے دین کی عزت چاہی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خلفائے راشدین نے دین کی عزت چاہی تھی۔ جب ایک شخص امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی خبر لے کر آ رہا ہے، آپ اسے مدینہ الرسول کے سے باہر ملتے ہیں۔ اس نے کبھی امیر المومنین کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ اسے فرماتے ہیں ہمارا لشکر گیا تھا، کوئی خبر ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ کہو بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے جلدی ہے، مجھے امیر المومنین کے پاس پہنچنا ہے۔ آپ اس کے ساتھ، اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہاں تم بولتے چلے جاؤ اور میں سن رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، آپ سنتے چلے گئے۔ مدینہ الرسول میں جب پہنچے لوگوں نے یا امیر المومنین، وہ حیران رہ گیا۔ میرے ساتھیوں، جو عزت اللہ دے وہ اللہ کی عطا ہے۔ جو بناوٹی عزت ہے وہ انسان کی خود ساختہ عزت ہے، جو پیسے سے اپنے آپ کو بنائے، جو دولت سے بنائے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد جب غیر ملکی سفیر آتا ہے، سالن ایک جگہ پر ہوتا ہے، روٹیاں دو جگہ پر ہوتی ہیں، اس کے لیے گیہوں کی روٹی، گندم کی روٹی، آپ کے لیے جو کی موٹی روٹی۔ اے امیر المومنین، آپ اس روٹی سے کھائیے۔ فرماتے ہیں نہیں، ابھی تک عمر بن خطاب کی تمام رعایا کے گھروں میں گندم نہیں پہنچی۔ پیارے ساتھیوں، ہم اپنے نفس پرست ہو گئے۔ ہم نے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، جن کا ایک ایک لمحہ دین کی خاطر گزرتا تھا۔ انہوں نے ایک ایک لمحہ اپنے دین کی خاطر گزارا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا وصال پاک ہوا چاہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، لیکن یہ میرا مکان اتنے کا ہے کہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے، میرے مرنے کے بعد میرا مکان بیچ دینا اور یہ قرضہ ادا کر دینا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو سب کچھ رب کے نام پر قربان کیا اور باہر نکلے، کیا انہیں مدینہ منورہ اچھا نہیں لگتا تھا؟ کیا وہاں پر بیٹھ کے آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ خاموشی سے رہتے، پیروں کی طرح بیٹھتے، باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام آتے تھے، تابعین عظام آتے، زیارت کرتے، چلے جاتے، نذرانے دے دیتے، گھر کا گزر بسر بھی خوب ہو جاتا، مگر نہیں،
جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی کیا کا خاصہ کیا ہے؟ جو بھی آئے خدا کی راہ میں لٹاؤ. سبحان اللہ. انہوں نے جو بھی آیا خدا کی راہ میں لٹایا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ساری کائنات آج ان کی کھٹی کھا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ حضرات ہیں جن کے صدقے سے یہ دنیا قائم ہے، جن کے وسیلے سے یہ دنیا قائم ہے، جن کا نام جب آتا ہے یا اللہ سید کائنات مخدوم کائنات کے صدقے سے ہماری مشکل کشائی فرما دے. عرش الہی پر سدائیں گونج جاتی ہیں. جب انسان نادی علی پڑھ کے دعا کر نادی علی جم مظہر العدائی سبحان اللہ. تجید رعانا لکا فی النوائی کل ہم و غم سیندنی بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی. پیارے ساتھیو، نعت علی پڑھنا کوئی جرم نہیں. اہل سنت کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھتے کہ سیدنا صدیق اکبر کو گالی دے کر پڑھنے والے نعوذ باللہ، حضرت عمر بن خطاب کو برا کہہ کر پڑھنے والے نعوذ باللہ، حضرت معاویہ کے خلاف باتیں کر کے پڑھے نعوذ باللہ. اس طرح نہیں پڑھتے. ان تمام کا احترام کرتے ہوئے علی کو اپنا مشکل مسا بناتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمائے من کنت مولا فعلی مولا. سبحان اللہ. جس کا میں غم گسار ہوں، جس کا میں مشکل کشا ہوں، علی بھی اس کے غم گسار ہے اور مشکل کشا ہے. علی کے دروازے سے خیر ملتی ہے. پیارے بھائیوں، حضرت علی کا قاتل حضرت علی کے سامنے آیا. جب وہ آیا آپ نے دیکھا فرمایا ہذا قاتل، یہ میرا قاتل ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ اس کو کیوں قتل نہیں کر دیتے جبکہ یہ آپ کا قاتل ہوگا؟ آپ نے فرمایا فکیف اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اس لیے تو مجھے قتل کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. پیارے بھائیوں، جو تقدیر کے سامنے اس طرح ہوتے تھے، سبحان اللہ. ساری کائنات ان کے ہاتھوں میں تھی. سبحان اللہ. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نے علی پر ایسا کرم فرمایا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی کو آسمان کے رستوں کی شناخت زمین کے رستوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس بات کو ذرا یاد کرو، سبحان اللہ. اب اس بات کو ذرا یاد کرو. فتح مکہ شریف ہو گیا، سبحان اللہ. فتح مکہ شریف ہو گیا. میرے آقا داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ، سر اقدس جھکا ہوا ہے. سبحان. اندازہ کرو، سر اقدس جھکا ہوا ہے. کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی نہیں. رب کا فضل، رب کا کرم. یا اللہ تجھے گھر ہمیں عطا فرما دے. سبحان. فتح مکہ شریف ہو رہا ہے. خانہ کعبہ شریف میں تشریف لائے. سبحان. اے علی بیٹھو، میں تمہارے اوپر سوار ہو کے ان بتوں کو توڑتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. حضرت علی بیٹھے، کھڑے ہو جاؤ، میں اوپر چڑھ کے توڑتا ہوں. حضرت علی جب کھڑے ہوئے، میرے آقا نے حضرت علی کے ضعف کو دیکھا، کمزوری کو دیکھا سبحان اللہ. کہ علی اٹھانے کمزور ہے اس بارے میں. اے علی بیٹھ جاؤ، علی تم میرے کاندھوں پر آ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب کاندھوں پر آ گئے، اس کے بعد فرمایا علی نے بتوں کا بندوبست کر دو. سبحان اللہ. ایک وہ بت جو کہ خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ رکھا ہوا تھا. پیارے بھائیو، اگر آپ دیکھو تو خانہ کعبہ شریف بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. لوگ اس کے سامنے اتنے معلوم ہوتے، بہت لمبی بڑی اونچی عمارت ہے. سبحان. لیکن حضرت علی وہاں پر ہو کر اس کو توڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اے علی کہاں تک پہنچے، سبحان اللہ. کہاں تک پہنچے؟ یا رسول اللہ، سبحان.
چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں، سبحان اللہ یا رسول اللہ چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں۔ سبحان اللہ حضور کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو آج میرے تصرف میں نہ اور آج میری اختیار میں نہ ہو، جہاں تک چاہوں ہاتھ بڑھا دوں۔ اے علی میں نے تمہیں عظمتوں اور رفتوں کو اس مقام پر پہنچا دیا، سبحان اللہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے ساری کائنات پر تمہارا تصرف قائم کر دیا ہے۔ جہاں تک چاہو تم ہاتھ مارو، جہاں تک چاہو تم تصرف کرو، جو کچھ چاہو کرو، لیکن اے علی تم میرا بوجھ نہ اٹھا سکے، میرا بوجھ اٹھانے والا غار ثور میں کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ اے علی میں نے تمہیں کائنات کی رفتوں پر پہنچا دیا ہے، بلندیوں سے بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن تمہارے ذوق کو دیکھا تھا، تم میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے، تمہیں میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے اوپر پہنچایا، لیکن میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی اور ہے، میرے بعد میرا خلیفہ کوئی اور بنے۔ میرے ساتھیوں، اہل بیت اطہار کی اپنی عظمتیں ہیں، پیشانے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم صحابہ کرام کو برا کہو۔ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر ان کی سیرت کو اپناؤ بھی تو صحیح۔ چڑائے کو اپنی جیبیں بھری جا رہی ہے، اپنی دولت سے اپنے آپ کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ دولت تمہیں رب نے اس لیے نہیں دی کہ تم اپنے آپ کو بناتے چلے جاؤ، رب نے اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کے دین کو بناؤ۔ حقیقت کہتا ہوں پیارے بھائیوں، اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو میرے آقا سرکار مدینہ کے بعد جو دولت آیا کرتی تھی، میرے آقا اسے دین پر خرچہ نہ کرتے، صرف اپنے لیے جمع کرتے رہتے۔ میرے آقا کے گھر میں ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں اور کل 4.5 کلو یہ اناج ہوا کرتا تھا، جس پر کہ 9 گھروں میں میرے آقا وہ تقسیم کیا کرتے تھے، صرف 4.5 کلو، ایک ساتھ جتنا اندازہ کے لیے۔ میرے ساتھ میرے آقا کے بعد جو مال آتا، خمس کا خمس اپنے لیے لیتے، اپنے بچوں پر خرچ کرتے، اور اس کے علاوہ باقی جو خمس ہوتا تھا، جو باقی 4 حصے ہوتے تھے، سارے اللہ کی راہ میں دیتے۔ مگر اے سنیو، تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تمہاری نیت نہیں بھرتی۔ اپنے ایمان سے ذرا غور کرو کہ تمہیں جو رب نے دیا ہے اس میں سے کتنا تم نے رب کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تمہارے بچوں کے لیے ہر آسائش ہے، تمہارے بچوں کے لیے ہر راحت ہے، جو تم کر سکتے ہو دیتے ہو۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ تمہارے ساتھ میرے چھوٹے سے مدرسے میں جو غریب بچے پڑے ہیں، ان کا بھی کبھی خیال کیا؟ پیارے بھائیوں، اگر کوئی اربوں پتی شخص اگر چند 1000 روپے دے دے تو یہ نہیں دیا اس نے، ہر شخص کی خدمت اس کی شان کے مطابق قبول ہوگی۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نام پر دینا یہ اہل بیت اطہار کا خاصہ رہا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بڑھے، آپ کو بخاری شریف میں آتا ہے، آپ کے پاس ایسے لشکر تھے، کل جبال پہاڑوں کی مانند آپ کے لشکر تھے جو آ رہے تھے۔ حضرت معاویہ نے کہا بس اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، فرمایا ہم اقتدار کے خواہش مند نہیں، خلافت راشدہ میں ہمارا جو حصہ تھا ہم نے وہ لے لیا۔ میرے بابا جانی نے خلافت راشدہ کے 4.5 سال گزار لیے، میں نے خلافت راشدہ کے 6 سال گزار لیے، اب 30 سال پر خلافت راشدہ ختم، اب عمارت ہے، اب بادشاہت ہے، ہمیں اس عمارت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اے معاویہ یہ بات ذہن میں رکھو، ہمارے در پر آنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دروازے پر آنے والی بیواؤں کا جھمگٹا ہوتا ہے، ہمارے دروازے پر کھڑے ہونے والے یتیم کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے آج تک کسی کو خالی نہیں لوٹایا،
جو دروازے ہمارے دروازے پر آیا خالی نہیں گیا. ہم تمہارے شکر کرتے ہیں یہ عمارت جاؤ عمارت لے جاؤ، لیکن اتنے کیرو رش میں ہمارے دروازے پر پہنچانا کہ آنے والا ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے. سبحان اللہ. اماوی نے کہا حضور جو آپ کا حکم ہے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں کروڑوں اشرفیاں آیا کرتے تھے، حسن پاک لٹایا کرتے تھے. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ جس کو دینے کا مزہ آ جائے اللہ کی راہ میں وہ روک نہیں سکتا، اور جو سوچتا رہتا ہے وہ دے نہیں سکتا، سبحان اللہ. اور جو نہیں دیتا ہے وہ اپنی قبر کو در حقیقت کو جہنم سے بھر رہا ہو. میرے آقا نے فرمایا میرے اوپر میرے پاس جبریل امین آئے، مجھے ہمسایوں کا حق بتلایا. اتنا کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسائے کو وراثت میں تو شریک نہیں کر دیں گے، لیکن ہمارا پیسہ ادھر جاتا ہے جو امیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. امیر آئے گا سبحان اللہ تشریف لائیے، جب غریب آئے گا سلام کر کے دروازہ بند کر دیا. افسوس ہے پیارے بھائیوں، اتنی بات نہیں، اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے، دیکھو دیا کتنا ہے. تمہارے پاس ایک مان لے کر بندہ آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کو زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ کیونکہ وہ نمونہ تھے، نمونہ قوت کے نمونہ تھے، طاقت کے نمونہ تھے، اخلاق کے نمونہ تھے، اپنی حسین سیرت کے نمونہ تھے، اور اپنی حسین حسین صورتوں کا نمونہ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی بھائیو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں امام حسن پاک سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ اللہ. کائنات کا حسین سے حسین شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں امام حسن پاک سے زیادہ خوبصورت ہوں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرے آقا کے اوپر کا دھڑ مبارک دیکھنا ہوتا ہے امام حسن پاک کی طرح. وہی ماذا کی آنکھ وہاں پر اسی کا عکس نظر آتا ہے، وہی زلف عنبری کا عکس نظر آتا ہے، اور وہی خوبصورت دندان مبارک کا عکس نظر آتا ہے، وہی گلابی پیارے پیارے ہونٹ مبارک نظر آتے ہیں. پیارے بھائیوں وہی لامبی گردن نظر آتی ہے. جب چاند دیکھو تو امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لو. پیارے بھائیوں دونوں نواسوں کو جب ملاتے ہیں تو سرکار مدینہ کا نقشہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھیوں کہنے کے لیے تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آپ کی سڑک ایسی ٹوٹی بھی ہے جہاں تک آنے میں میرا تقریباً پونا گھنٹہ لگ گیا. وہاں سے پہلے تو ہم 10 منٹ پہنچ جایا کرتے تھے، ہمیں گمان نہیں تھا اتنا وقت لگے گا، ورنہ میرا موڈ تو کچھ بولنے کا تھا، لیکن میں کیا کروں، احسان پور میں لوگ انتظار میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے. ابھی تو میں نے ابتدائیہ بھی ختم نہیں کیا، سبحان اللہ. سیدھا ہے کہ میں کچھ اور عرض کروں. سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کو دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم لوگوں پر کرم فرما، اہل بیت اطہار کی محبت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ میرے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ تو ہم تمام کو نیک اور صالح بنا، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا. یا اللہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے قلوب میں خصوصاً فرما. صحابہ کرام کا ادب و احترام بٹھا دیں، ازواج مطہرات کو صحیح معنی میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ہم سب پر کرم فرما. یا اللہ یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، اور ہمارے عبد الکریم مرحوم کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تربت اور رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سردار صاحبان کی خیر فرمائے. میں سردار صاحبان کو تنبیہ کرتا ہوں یہ علاقہ آپ کا ہے، آپ کے ذمے ہے یہاں کے مدارس کی سرپرستی کرنا اور ان کو چلانا. آپ لوگوں کے ذمے ہے، مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، صحیح طور پر چلائیے. میں آج اس بات پر میں ناراض ہوا مولانا پر، میں نے کہا کہ ناظرہ خان کے بچوں کی تو میں نے دستار بندی کبھی نہیں کرائی. یہ کیا طریقہ ہے؟ حفظوں کی حافظوں کی دستار بندی ہوا کرتی ہے. یہ فرق بنتا ہے ہمارے آج سردار عاشق پر، اور یہ کیا نام آپ کا سزا پرویز پر فرض بنتا ہے. یہ یہاں کے مدارس کو صحیح کریں گے اور یہ چلائیں گے. ٹھیک ہے بھائی بابا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور یہاں پر یہ اب میں آؤں اگلے سال آؤں یہاں پر کئی حافظ بچوں کی دستار بندی کراؤں. اللہ تعالیٰ آمین آمین آمین. لا الہ